أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَى، اور جب نادا ربک آواز دی تیرے رب نے موسیٰ کو، نادا ینادی مناداتن و ندان آواز دینا پکارنا، اور جب آواز دی تیرے رب نے موسیٰ کو انِئْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ کہ تو جا ظالم قوم کے پاس، یعنی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنایا اور انہیں فرعون اور آل فرعون کے پاس جانے کا حکم دیا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی زوجہ کو لے کر مدین سے نکل چکے تھے، تو راستے میں جب کوہ طور کے پاس پہنچے تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو آواز دی اور انہیں نبی بنایا اور انہیں فرعون اور آل فرعون کے پاس بھیجا۔ قوم فرعون الا یتقون، فرعون کی قوم، الا یتقون کیا وہ ڈرتے نہیں ہیں؟ قال رب انی اخاف ان یکذبون، قال کہا ربی اے میرے رب، انی بے شک میں، اخاف خوف کرتا ہوں، ان یکذبون کہ وہ جھٹلائیں گے مجھے، وَيَضِيقُ صَدْرِي اور تنگ ہوتا ہے صدری میرا سینہ، ضاق یضیق ضیقا تنگ ہونا، اور تنگ ہوتا ہے میرا سینہ، وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي وَلَا يَنطَلِقُ اور نہیں چلتی ہے لسانی میری زبان، نہیں چلتی ہے کا مطلب یعنی نہیں چلتی یعنی روانی سے میں بول نہیں سکتا ہوں، وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي اور نہیں چلتی ہے میری زبان، فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ پس تو بھیج ہارون کی طرف، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ ایک تو بات یہ کہی کہ اے اللہ میں خوف کرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے، اس لیے کہ فرعون بڑا سخت قسم کا ظالم تھا اور بہت سخت طبیعت اور سخت مزاج تھا، تو اس کے لیے انہوں نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ وہ جھٹلائیں گے۔ دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ اللہ تعالیٰ میرا سینہ تنگ ہوتا ہے اور میری زبان روانی سے چلتی نہیں ہے، اور اس کی وجہ جیسا کہ بہت سے مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ بچپن میں جب وہ فرعون کے دربار میں تھے تو انہوں نے آگ کا ایک انگارہ اپنے منہ میں ڈال لیا تھا جس سے ان کی زبان جل گئی تھی، جس کے اثر سے ان کی زبان میں روانی نہیں تھی۔ فارسل الی ہارون پس تو بھیج ہارون کی طرف بھیج کا مطلب یہ ہے کہ ہارون کو بھی میرے ساتھ نبوت عطا فرما، جیسا کہ سورہ طٰہٰ میں گزر چکا، وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، انہوں نے کہا میرے لیے میرے اہل میں سے ایک کو وزیر بنا دے، معاون بنا دے، تو انہوں نے حضرت ہارون کو بھی نبی معاون بنانے کے لیے اللہ سے مانگ کی۔ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ اور ان کا مجھ پر ذنب ایک گناہ ہے، فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ پس میں خوف کرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ تو انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ ان کا مجھ پر ایک گناہ ہے، یعنی اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک قبطی کو قتل کر دیا تھا، قتل خطا یعنی غلطی سے قتل ہو گیا تھا، تو کہا ان کا مجھ پر ایک گناہ ہے، تو فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونَ پس میں خوف کرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے، یعنی اس کے بدلے میں مجھے قتل کر دیں گے۔ قَالَ كَلَّا کہا ہرگز نہیں، فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا پس تم دونوں جاؤ، بِآيَاتِنَا ہماری آیتوں کے ساتھ، اِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ بے شک ہم تمہارے ساتھ مستمعون توجہ سے سننے والے ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جن اندیشوں کا ذکر کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ اے موسیٰ آپ ان اندیشوں کی طرف مت دیکھیں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، وہ تمہارا نقصان نہیں کر سکے گا، تم دونوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ قال کلا، ہرگز نہیں، پس فاذهبا بآیاتنا، پس تم دونوں جاؤ ہماری نشانیوں کو لے کر، یعنی معجزات کو لے کر جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائے، انا معکم مستمعون، بے شک ہم تمہارے ساتھ سننے والے ہیں، بے شک ہم تمہارے ساتھ سننے والے ہیں، یعنی یہ مت سمجھو کہ تم جاؤ گے تو تم اکیلے ہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، تمہاری بات جو تم ان سے کہو گے وہ بھی ہم سنیں گے، سنتے ہیں، اور جو فرعون اور اس کا آل فرعون کہے گا وہ بھی ہم سنیں گے، یعنی جو کچھ ہوگا ہم تمہارے ساتھ ہوں گے، سن رہے ہوں گے، تمہیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہاں پر بے شک ہم تمہارے ساتھ ہوں گے سے مراد یہ ہے کہ ساتھ صرف مصاحبت مراد نہیں ہے کہ وہ ساتھ میں اللہ تعالیٰ صرف ساتھ میں ہوگا، تو اللہ تعالیٰ تو اس معنی میں سب کے ساتھ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھتا ہے، سنتا ہے، لیکن یہاں پر معیت سے مراد معیت نصرت ہے، معیت تائید و نصرت ہے، کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، یعنی تمہاری مدد کریں گے اور تمہاری حفاظت کریں گے، تمہاری حمایت کریں گے، اسی لیے تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ، پس تم دونوں جاؤ فرعون کے پاس، فقولا، پس تم دونوں کہو، انا رسول رب العالمین، بے شک ہم رسول رب العالمین، رب العالمین کے رسول ہیں،